الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ختم نبوت زیر بحث ہے۔ ختم نبوت کیوں ہوا؟ نبوت حقیقت میں کیا ہے؟ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیوں شروع کیا تھا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور اس کو ختم کر دینے میں کیا حکمت ہے؟ اس پر ہم نے تفصیل سے بحث کر لی تھی۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ تمام نبیوں کی سرگزشت میں یہ پیشین گوئی موجود رہی کہ اس عالم کا پروردگار بنی اسماعیل میں اس نبوت کو ختم کرے گا۔ نبوت کی جو اسکیم میں نے واضح کرنے کی کوشش کی، اس کا بھی لازمی تقاضا یہی تھا۔ چنانچہ بنی اسماعیل ہی میں بالآخر اس کا خاتمہ ہوا۔ ہم میزان میں اس آیت تک پہنچ گئے تھے جس میں پھر قرآن مجید نے اس کا اعلان کیا۔ اس کے پس منظر کے لیے میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ بات چونکہ ایک مانی ہوئی بات تھی، پہلے سے متعین حقیقت تھی، انبیاء علیہم السلام کی منادی سے واضح تھی، نبوت کی اسکیم اس کو بیان کر رہی تھی۔ قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ یہ اس رسول کی گواہی ہے جو ہے بنی اسماعیل تم پر قائم ہو گئی، اور اب تم دنیا کی باقی قوموں کے لیے ایک امت وسط ہو، یہ گواہی تم کو دینی ہے، تو ختم نبوت ایک حقیقت کے طور پر واضح اور بدیہی چیز بن گئی تھی۔ لیکن ایک موقع پیدا ہوا تو قرآن نے بھی اس کو بیان کر دیا۔ ایک موقع پیدا ہوا، وہ موقع کیا تھا اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ یہ دراز نفسی کیوں کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس آیت سے متعلق، یعنی سورہ احزاب کی آیت 40 جس میں ختم نبوت کا ذکر ہوا ہے، جو کچھ بھی اس آیت سے متعلق عام مدعا سے ہٹ کر کہا گیا ہے، آپ اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں اس چیز کو موضوع بنایا گیا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کا موقع ہے، آپ کی فضیلت کے بیان کا موقع ہے، یہ آپ کے خصائص کو بیان کرنے کا موقع ہے۔ میں نے یہ دراز نفسی اس لیے کی کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ اس کا موقع نہیں ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو جس طریقے سے سمجھا اور جس طرح سے اس کو پیش کر رہے ہیں، اس میں یہ بالکل واضح ہے کہ پہلی بحث کیا ہے، لفظ کیا تقاضا کرتا ہے۔ اگر کوئی احتمال باقی رہ جائے تو پھر جملے کی تعلیف کیا کہتی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کسی بحث کی گنجائش ہو تو پھر کسی آیت کا سیاق کیا کہتا ہے، سباق کیا کہتا ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اسی ترتیب کے ساتھ گزرنا چاہیے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ گزرتے ہیں تو اس کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا کہ کوئی دوسری تعویل کی جا سکے۔ یعنی قرآن مجید آپ کو پکڑ کر تعویل واحد پر لے آتا ہے۔ ان تمام مراحل سے صحیح طریقے سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا جائے، ذہن کو تمام تعصبات سے پاک کر لیا جائے، مناظرانہ ذہنیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نجات حاصل کر لی جائے، تو قرآن مجید انگلی پکڑ کر صحیح جگہ پر لے آئے گا، اور اگر کوئی غلط چیز اس میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پہلے مرحلے پر اس کو اگل دے گا، وہاں نہیں تو دوسرے پر اگل دے گا، وہاں نہیں تو تیسرے پر اگل دے گا۔ اور یہ چیز کسی بھی کلام سے متعلق ایک عالمگیر صداقت ہے۔ یعنی جب بھی کوئی مربوط کلام وجود میں آئے گا، اس میں معنی کی تعیین کے لیے یہی فطری اسلوب ہے۔ یعنی یہ جو اصول میں نے بیان کیا، یہ قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ایک مذہبی کتاب کی حیثیت سے نہیں برتا جا رہا، یہ کسی
بڑے سے بڑے شاعر، ادیب، کسی اچھے لکھنے والے یا کسی بھی کلام کو وجود پذیر کرنے والے کے لیے یکساں استعمال ہوگا۔ ہم جو زبان بولتے ہیں، ہم جو زبان لکھتے ہیں، جو ادب وجود میں لاتے ہیں، ان سب کے لیے یہ فطری اصول ہے کہ لفظ ایک یا دو یا تین احتمالات پر قائم رہ جاتا ہے، اس لیے کہ زبان کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں ایک ہی لفظ 2، 3، 4، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جملے کی تالیف اس کو کم کرتی ہے، بعض اوقات ختم کر دیتی ہے، لیکن سیاق کلام پھر آخری حتمی فیصلہ سنا دیتا ہے۔ تو میں اس لیے یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کی گنجائش ختم ہو جائے اور یہ بات ہر لحاظ سے واضح ہو جائے کہ یہاں جب خاتم النبیین کا ذکر ہوا ہے سورہ احزاب کی آیت 40 میں، تو ایک یہ کہ یہ ذکر کیوں ہوا ہے، یعنی ایک پہلے سے مانی ہوئی حقیقت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی پوری تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ اعلان کہ آپ بنی اسماعیل پر دین کی شہادت دیں گے اور بنی اسماعیل دنیا کی سب قوموں پر شہادت دیں گے، یہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اس آیت نے پہلی مرتبہ یہ بتایا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ نبوت انبیاء کی تاریخ کی روشنی میں ختم ہو رہی تھی، نبوت سیدنا مسیح علیہ السلام کی بشارت کی روشنی میں ختم ہو رہی تھی، نبوت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی روشنی میں ختم ہو رہی تھی، نبوت کی پوری تاریخی اسکیم کی روشنی میں ختم ہو رہی تھی۔ یعنی اس کے شواہد تو اتنے تھے کہ صحابہ کرام کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ہر ایک جانتا تھا کہ ختم ہو رہی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اب یہ معاملہ اس انجام کو پہنچ رہا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ اس لیے قرآن مجید اس کو کسی ایسے موقع پر زیر بحث ہی نہیں لایا جہاں اس کو ابتداً بیان کرنے کی ضرورت ہو۔ ایک موقع پیدا ہوا تو اس حقیقت کا، مانی ہوئی حقیقت کا، متعین حقیقت کا اظہار کر دیا گیا۔ اظہار کیا گیا تو اس کے لیے ظاہر الفاظ استعمال ہوں گے۔ جب الفاظ استعمال ہو جائیں گے تو پھر وہی ترتیب ہونی چاہیے، یعنی کیا لفظ دو احتمالات رکھتا ہے، کیا جملے کے بعد بھی وہ احتمالات باقی ہیں، کیا سیاق میں کوئی احتمال باقی رہ جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو احتمال اس میں پیدا کرنے کی کبھی صحیح کی ہے بعض لوگوں نے، اور یہ میں گزارش کر دوں کہ یہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کئی مرتبہ ہوئی ہے، اس میں بنیادی استدلال کیا ہے، وہ یہ کہ لفظ کو، موقع کو، سیاق کو بالکل نظر انداز کر کے یہ رائے قائم کی گئی کہ یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان ہو رہی ہے، گویا آپ افضل ترین پیغمبر ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ فضیلت مطلق کا بیان ہے، یہ تعویل کی گئی۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ فضیلت اور مدح کا موقع ہی نہیں، سیاق کلام اس کو اگل کر پھینک دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اگرچہ اپنے طور پر اس کی توضیح کر چکا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی تشریح تفصیل کے آپ قرآن مجید کو سنیے۔ قرآن مجید کا یہ میرا ہی ترجمہ ہے، اس میں چند آیات پیچھے اور چند آیات اس سے آگے دیکھیے، اور چونکہ میں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ آیات کے ربط کے پہلوؤں کو میں کھول دیتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ محض سادہ ترجمہ سنتے ہوئے یہ سیاق کس قدر واضح ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا ہے، میں صرف ترجمہ سنا رہا ہوں، یہ منافقین اب خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھی ہدف متعین بنا رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں پڑ چکا۔ یعنی یہاں سے مضمون آگے بڑھتا ہے، انہوں نے یہ فتنہ اس وقت اٹھایا جب تم اس شخص سے بار بار کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو،
اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ یہ سنتے چلے جائیے۔ پھر جب زید نے اپنا رشتہ بیوی سے منقطع کر لیا تو ہم نے اس کو تم سے بیاہ دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ اپنا رشتہ ان سے منقطع کر لیں، اور خدا کا حکم تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت کی جا رہی ہے، آپ اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک غیر معمولی امتحان میں پیغمبر کو ڈال دیا گیا ہے۔ اب ہدف متعین ہوں گے، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ نبی کے لیے جو بات اللہ نے ٹھہرا دی ہو اس میں اس پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ اس کے پیغمبر جو پہلے گزرے ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ کی یہی سنت رہی ہے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، لہٰذا تم بھی اسی سے ڈرو اے پیغمبر، اور مطمئن رہو کہ حساب کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اس لیے یہ ذمہ داری انہی کو پوری کرنی تھی، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کیا کیا، ایمان والوں کو خطاب کیا اور پھر رسول اللہ کو۔ ایمان والو، ان کے شور و غوغا سے بے پرواہ ہو جاؤ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے اس کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کا تحیہ اس کی طرف سے سلام ہوگا، اور ان کے لیے اس نے بڑی عزت کا صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی تم بھی بے پرواہ ہو جاؤ، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تم اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کرو اور اپنے ماننے والوں کو بشارت دو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ تم ان منکروں اور منافقوں کی بات کا دھیان نہ کرو اور ان کی سب اذیتیں نظر انداز کر دو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی۔ یہ سیاق و سباق، یعنی اس سیاق و سباق کے لیے کسی وضاحت کی، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خود ایک ایک لفظ سے بول کر بتا رہا ہے کہ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بیان ہو رہی ہے، مدح اور فضیلت کا موقع ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس سیاق میں کوئی اس نوعیت کی تعویل یہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری ہے جس کی میں نے تفصیل کر دی کہ پہلے آپ اس مقصد کے لیے اپنی ایک عزیزہ کی شادی کراتے ہیں کہ غلاموں کا مرتبہ بلند ہو، یعنی سوسائٹی میں ان کو مقام ملے، ان کو اس طرح دیکھا جائے جس طرح کے انسانوں کو دیکھا جانا چاہیے، اور رشتے ناتے تعلق ہر چیز میں برابری کا معاملہ ان کے ساتھ ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ قریش کی شریف زادی تھی، تو اس وجہ سے اس رسم کو توڑنے کے لیے کہ غلام آزاد بھی ہو جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اقدام کیا۔ وہ اقدام کامیاب نہیں ہو سکا، اس کی تفصیلات ہیں، کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اب ان کی دلداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ پھر آپ شادی کر لیں۔ اس میں جو چیز حائل ہو رہی تھی وہ ایک ایسی رسم تھی جو بالکل جاہلیتی کی رسم تھی، جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور جو معاشرے ایک لمبے عرصے تک پیغمبروں کی ہدایت سے بے پرواہ رہے ہوں ان میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ رسم یہ تھی کہ منہ بولا بیٹا بھی گویا بیٹا ہی ہے، اور اس سے متعلق تمام حرمتیں اسی طرح ہوں گی جیسے صلبی بیٹوں کے معاملے میں ہوا کرتی ہیں۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی، اور وہ ذمہ داری جن الفاظ میں ڈالی گئی، اب دیکھیے وہ الفاظ کیا ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھ کے سنا دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا زیر بحث ہے نا، تو بتا دیا کہ نہیں، وہ کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ان کی نہ کوئی نرینہ اولاد ہے، اور نہ اس طرح کوئی محض زبان سے کہہ دینے سے کسی کا بیٹا بن جایا کرتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔
یعنی رسول ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پورا سیاق یہ ہے کہ رسولوں کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اللہ کوئی حکم دے دے، اللہ کوئی ذمہ داری ڈال دے تو وہ چون و چرا کرے، پھر ہر طرح کی تنقید سے، ملامت سے، مطائن سے بے نیاز ہو کر ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو بھی یہ کہا گیا تھا، یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر پیغمبر کو اس آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے تو اب جگہ جگہ، گلی گلی، ہر کوچے میں، ہر چوپال میں ہمیں ان مطائن کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ان کو بھی تسلی دی اور یہ کہا کہ تم بھی پوری طاقت کے ساتھ اپنے موقف پر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ رسول کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہو جاتا تھا کہ چلیے یہ ذمہ داری کیوں انہی سے پوری کرائی گئی، بعد میں کوئی پوری کر لیتا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ تو یہ اس سیاق میں یہ آیت آئی ہے، اس سیاق کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہم لفظی بحث کریں گے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ سیاق اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ سیاق نہ سباق اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یہاں فضیلت کی کوئی بحث کی جائے، خواہ وہ مطلق ہو خواہ وہ کسی بھی درجے میں ہو، یعنی یہ اس بحث کا موقع ہی نہیں ہے۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کی شان، آپ کے کمالات وہ بیان کرنا قرآن کا مقصود ہی نہیں، سرے سے ذمہ داری بیان کرنا مقصود ہے، سارا سیاق وہی ہے۔ اس کے بعد اب آگے کی بحث دیکھیے۔ اس آیت میں لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے، اس آیت میں لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے۔ یہ خاتم بکسر تا نہیں بلکہ خاتم بفتح تا ہے۔ یہ ایک لفظ ہے خاتم، خاتم بھی اگرچہ بعض موقعوں پر مہر کے لیے استعمال ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر اس کا مطلب ہوگا ختم کرنے والا۔ خاتم ظاہر ہے وہ اس میں فاعل ہے، ختمہ سے، ختم کرنے والا۔ قرآن نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ بعض لوگ یہ خیال کر کے کہ قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا ہے تو یہ مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم مبالغے کے طور پر، مدح کے طور پر یا فضیلت بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان پر تو فلاں چیز ختم ہو گئی، ان پر فصاحت ختم ہو گئی، ان پر بلاغت ختم ہو گئی، ان پہ شاعری ختم ہو گئی۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے داغ دہلوی کے بارے میں، آخری شاعر جہاں آباد کا خاموش۔ تو یہ تعبیریں اختیار کر لی جاتی ہیں، قرآن مجید نے وہ لفظی استعمال نہیں کیا۔ یعنی یہ تو میں عرض کر چکا کہ یہاں سیاق فضیلت کے بیان کا نہیں ہے، ہوتا بھی تو یہ احتمال ختم ہو جاتا، اس لیے کہ صحیح تفسیر کا اصول کیا ہے؟ اگر لفظ محتمل الوجہین ہے یا محتمل الوجوہ ہے، ایک دو تین پہلو یا ایک دو یا تین معنی اس میں موجود ہے تو جملہ اس کو محدود کرے گا، اور اگر جملے میں کوئی گنجائش پھر بھی باقی رہ گئی تو سیاق ختم کر دے گا۔ ایک اعلیٰ کلام ان تین مراحل سے لازماً گزرتا ہے اپنے مدعا کے لحاظ سے، اور اسی طرح وہ حتمی معنی تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ یہ جو تحریریں ہم روز پڑھتے ہیں ان سب میں یہی اصول ہوتا ہے۔ تو وہ بھی ہوتا تو اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہاں اسے فضیلت کے کسی پہلو سے لیا جائے۔ یعنی خاتم میں پھر دو احتمالات پیدا ہو جاتے، ایک یہ کہ ہر لحاظ سے نبوت کو ختم کرنے والا، اور ایک یہ کہ خاتم یہاں پر گویا ایک مبالغے کے انداز میں مدح کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو مدح کا تو محل ہی نہیں ہے، فضیلت کا یہ موقع ہی نہیں ہے سرے سے۔ آگے بھی میں بعض چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن جو بات قرآن مجید نے کی، یعنی اس وقت جو قرآن مجید کی عرضہ اخیرہ کی قرأت ہمارے پاس ہے اور جو اصل مصحف ہے جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چھوڑا ہے، اس میں لفظ خاتم ہے ہی نہیں، اس میں لفظ خاتم ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے اس جانب توجہ دلائی ہے۔ اس آیت میں لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے، یہ خاتم بکسر تا نہیں، یعنی اس میں وہ استدلال کیا ہی نہیں جا سکتا۔ خاتمۃ الشعراء، آخری شاعر، اس طرح کی تعبیریں آپ کو ہمارے ہاں روایات کی کتابوں میں مل جائیں گی، اس طرح کی تعبیریں آپ کو ادبی بیانات میں مل جائیں گی جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن وہاں پر بھی موقع مدح کا ہوگا تو وہ معنی لیے جائیں گے۔ اتنی بات کہی جا سکتی ہے، گنجائش پیدا ہو جائے گی۔
یعنی گنجائش لفظ میں پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ جو گنجائش کسی لفظ میں ہوتی ہے، یہ تو دیکھیے آپ ضربہ یضرب کو بھی اگر دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو لغت میں 1 2 3 4 5 معنی مل جائیں گے۔ ان معنی کی تعین کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وہی کہ یا تالیف جملہ وجوہ کو ختم کرے گی اور یا پھر سیاق کلام آخری فیصلہ سنا دے گا۔ اگر کسی کلام میں سیاق آخری فیصلہ سنانے سے قاصر رہ جائے تو یہ کلام کا عیب ہے، حسن نہیں ہے، تو وہ تعویل واحد تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ہی میں اس کی گنجائش ختم کر دی، یعنی وہ جو 2 امکانات ہو سکتے تھے ان میں وہ لفظ ہی استعمال نہیں کیا۔ لفظ کیا استعمال کیا؟ خاتم۔ یہ خاتم بکسر تا نہیں بلکہ خاتم بفتح تا ہے۔ اس کے معنی عربی زبان میں مہر کے ہیں، یہ اصل معنی یہی ہے، یہاں موقع اسی کا ہے، یہی لینے چاہیے۔ تاہم یہی رک کے میں یہ عرض کر دوں کہ خاتم کا لفظ ہر آدمی جانتا ہے کہ عربی زبان میں انگوٹھی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی ہم خاتم من فضہ کہتے ہیں نا، چاندی کی انگوٹھی ہے، انگوٹھی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی فضیلت کا مضمون بعض لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی، گویا ان کے نزدیک ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ نبیوں کی انگوٹھی ہیں۔ میں پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی کس زبان کے ادب میں بیان فضیلت کا اسلوب ہے؟ یعنی آپ کو کہنا ہے تو یہ کہیں کہ نبیوں کے سر کا تاج ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی خوبصورت چیز کو اٹھائیں۔ دنیا کی زبانوں میں اور اعلیٰ ادب میں جب کوئی تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں تو وہ تعبیریں مسلمہ تعبیریں ہوتی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ ہم نے مثال کے طور پر علامہ اقبال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، غالب کا مقام متعین کرتے ہوئے، شیکسپیئر کے بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے یہ کہا کہ وہ شاعروں کی انگوٹھی ہیں یا وہ سیاستدانوں کی انگوٹھی ہیں؟ اس میں جو تعبیریں دنیا کے سارے ادب میں معروف ہیں، عربی میں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں 90% اسالیب میں چونکہ وہ انسان نے پیدا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ سب کی سب اسالیب میں یکساں ہوتی ہیں۔ تو عربی زبان میں بھی یہ کوئی مدح کا اسلوب نہیں ہے، یہ دنیا کی کسی زبان میں مدح کا اسلوب نہیں ہے، بلکہ آخری درجے کی بے ذوقی کی علامت ہے کہ کسی کی مدح یا فضیلت یا شان کو بیان کرنے کے لیے کہا جائے کہ وہ تو علماء کی انگوٹھی ہیں، علماء کے ہاتھ کی انگوٹھی ہیں۔ ہاتھ کی چھڑی اور کلائی کی گھڑی یہ عام طور پر غلاموں کے لیے بولا جاتا ہے، اس طرح کی تعبیریں کہ فلاں صاحب تو ہماری ہاتھ کی چھڑی ہیں۔ تو یہ تعبیریں کوئی مدح کی تعبیریں ہی نہیں ہیں، کون بولتا ہے؟ تو عربی زبان، عربی ادب، دنیا کا ادب اس سے بالکل ابا کرتا ہے، اور قرآن مجید جیسی لاہوتی زبان کا شاہکار اس میں اس چیز کو وہی لوگ داخل کر سکتے ہیں جو اپنے نقطہ نظر کے اس بات کے لیے زبان کے ادنا ذوق سے بھی محروم ہو گئے ہوں۔ تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے اور یہ کہیے کہ چلیے، تو میں عرض کر چکا کہ اگر آپ لفظ میں کوئی چیز داخل کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو سیاق اگل کے پھینک دے گا، اس لیے کہ یہ مدح کی جگہ ہی نہیں سرے سے۔ تو یہ بات بیان کر دی کہ اس کے معنی عربی زبان میں مہر کے ہیں۔ یہ بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ انگوٹھی کا یہاں کوئی محل نہیں ہے، بالکل بے معنی بات ہوتی، ایک ہی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مہر کے معنی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں خاتم النبیین یعنی نبیوں کی مہر قرار دیا گیا ہے۔ یہ لفظ جب اس طرح آتا ہے تو ہمیشہ کسی چیز کو بند کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی جب ایسے بولا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے انگریزی زبان میں بھی اس کا ترجمہ کیا، ہم بھی مہر بند کا لفظ عام بولتے ہیں اور یہ اصل مفہوم ہے اس کا، یہاں بھی یہی صورت ہے۔ اور آیت کا مدعا یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے سلسلہ نبوت کو مہر بند کر دیا گیا ہے، اب کسی نبی یا رسول کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہی مفہوم ہے جسے ہم انگریزی زبان میں سیل آف دا پروفٹس کے الفاظ سے ادا کرتے ہیں، یعنی یہ ٹھیک ترجمہ ہے۔ آپ باہر سے کوئی مدعا لے کر نہیں آنا چاہتے، آپ اللہ کی کتاب کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی کتاب سے بات کو طے کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی اور تعصب نہیں ہے، آپ اس سے مختلف معنی کر ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ یہی مفہوم ہے اس کا کہ پیغمبری کا سلسلہ بند کیا جا رہا ہے، گویا مہر لگا دی گئی ہے
اب کسی اور کے اس میں داخل ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد بھی ایک چیز رہ جاتی ہے جو کوئی شخص پیش کر سکتا ہے، تو میں نے لکھا اس میں شبہ نہیں کہ مہر کسی چیز کی تصدیق کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، اگرچہ وہ بھی خط کے آخر میں لگائی جاتی ہے، لیکن اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اوپر جو تحریر لکھی گئی ہے یا جو بات کہی گئی ہے اس کی تصدیق کی جا رہی ہے، توثیق کی جا رہی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مہر کسی چیز کی تصدیق کے لیے بھی ہوتی ہے۔ آیا زیر بحث میں یہ معنی عربیت کی روح سے کسی طرح مراد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ لفظ کی تعبیر کے لحاظ سے بھی یہ مدعا مقصود نہیں، جملے کی تعریف کے لحاظ سے بھی یہ مدعا مقصود نہیں، سیاق میں بھی اس کے کوئی معنی نہیں بنتے، تو یہاں ہو نہیں سکتے۔ لیکن کوئی شخص اصرار کرتا ہے اور برسبیل تنزل ہم اسے مان لیتے ہیں۔ برسبیل تنزل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آگے کی بات کہنے کے لیے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کہا کہ چلیے مان کے آگے بڑھتے ہیں، اور برسبیل تنزل ہم اسے مان لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا، یعنی آئیے اس کو تصدیق کے معنی میں لے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ نہیں لیا جا سکتا، عربیت اباح کرتی ہے، موقع کلام اباح کرتا ہے، لیکن لے لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ کی تصدیق کے بغیر کسی شخص کی نبوت نہیں مانی جا سکتی، یعنی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سیاق سے بھی قطع نظر کر لیا، جملے کی تالیف سے بھی قطع نظر کر لیا، استدراک جس طرح سے آیا اس سے بھی قطع نظر کر لیا، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لی، تو چلیے مان کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی تصدیق کے بغیر نبوت نہیں ہو سکتی، تو پھر یہی مطلب ہوگا نا کہ آپ کی تصدیق کے بغیر کسی شخص کی نبوت نہیں مانی جا سکتی، اس کے سوا تو کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ آپ سے پہلے کے نبیوں کو ہم آپ ہی کی تصدیق سے مانتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جتنے پیغمبر بھی ہیں ہمیں چونکہ ان کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل نہیں ہو سکیں، خود سیدنا مسیح علیہ السلام کی شخصیت بھی پری ہسٹورک ہو گئی، تو اس وجہ سے قرآن آیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو ہمارے پاس اس نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے ایک حتمی حجت آ گئی، یہی ہوا۔ اس میں شبہ نہیں کہ آپ سے پہلے کے نبیوں کو ہم آپ ہی کی تصدیق سے مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے بعد آنے والے کسی نبی کی نہ آپ نے بشارت دی ہے نہ تصدیق فرمائی، یعنی اگر وہ معنی لینے ہیں تو لینے کے بعد آپ کو فوراً بتانا پڑے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہر کس کی پشت پر لگائی، اس شخصیت کو پیش فرمائیے، اس کا نام لیجئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام نے بشارت دی، ان سے پہلے سیدنا یحییٰ نے ان کی بشارت دی، قرآن مجید میں وہ بشارتیں نقل ہوئی ہیں، دیکھ لیجئے کس طرح دی جاتی ہے، کیسے بیان کی جاتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اس نبی کو مانو گے جس کو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں میں سے میری مانند اٹھائے گا، تو ان الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ اگر فرض کیجئے کہ کسی پیغمبر کو بعد میں آنا تھا یا پیغمبروں کو بعد میں آنا تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مہر کی حیثیت دی جس کی تصدیق سے مانا جانا ہے، تو پھر تو سب سے بڑھ کر آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ بیان فرمائیں، یعنی ہم سے عہد لے کے جائیں، ہمیں نصیحت کریں کہ کہیں غلطی نہ کر جانا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ جب وہ پیغمبر آئے گا، وہ نبی امی آئے گا، تو تم اس کی تصدیق کرو گے، تم اس کی توقیر کرو گے، تم اس کا ساتھ دو گے۔ تو یہ سب کچھ تو پیغمبر کو ہم سے منوا کے جانا چاہیے تھا، اپنی امت سے منوا کے جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے بعد آنے والے کسی نبی کی نہ آپ نے بشارت دی ہے نہ تصدیق فرمائی ہے۔ اور یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بشارت، یہ تصدیق کہاں ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں، یعنی وہی حتمی حجت ہو سکتی تھی۔ پیغمبری کا معاملہ کیا روایات پر چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اگر فرض کیجئے کہ ایسا ہوتا تو پھر قرآن میں ہوتا، تو یہاں کیا صورت ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں، کہیں نہیں ہے، بلکہ نہایت واضح اور قطعی الفاظ میں بار بار اعلان کیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ یعنی اب دیکھیے صورتحال کیا ہے، صورتحال یہ نہیں ہے
تھوڑی دیر کے لیے برسبیل تنزل مان لیجئے کہ آپ کی مہر لگنی ہے، تو مہر لگانے والا بجائے اس کے کہ کسی پر مہر لگا کے ہم سے عہد لے، وہ اعلان کر رہا ہے میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، بار بار اعلان کر رہا ہے کہ کوئی نہیں آئے گا۔ یعنی اس معاملے میں روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو پیش کیا جا سکتا ہے، اور میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ بلکہ نہایت واضح اور قطعی الفاظ میں بار بار اعلان کیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر یہی نہیں، یعنی بات اتنی ہی نہیں ہے، پھر یہی نہیں، اس سے آگے یہ بات بھی آپ نے واضح کر دی ہے کہ نبوت کا منصب ہی ختم نہیں ہوا، اس کی حقیقت بھی ختم ہو گئی۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتم النبیین کی وضاحت فرمائی ہے تو ایک دوسرے پہلو کو بھی واضح کر دیا ہے کہ منصب ہی کا خاتمہ نہیں ہوا، اس کی حقیقت بھی ختم ہو گئی ہے۔ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ مخاطبہ الہی۔ اس سے پہلے نبوت کی حقیقت کے زیر عنوان اسی کتاب میں ہم یہ بحث کر چکے ہیں۔ مخاطبہ الہی ہی کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، اور یہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ جاری رکھا جائے، کسی بھی درجے میں جاری رکھا جائے، تو پھر قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حتمیت مجروح ہوگی۔ یعنی اس کے لازمی نتیجے کے طور پر کوئی وحی، کوئی الہام پیش کر دیا جائے گا اور آپ علمی استدلال سے اس کی تردید کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے، تو اس لیے اسی کا خاتمہ کر دیا۔ پھر یہی نہیں، اس سے آگے یہ بات بھی آپ نے واضح کر دی کہ نبوت کا منصب بھی ختم نہیں ہوا، اس کی حقیقت بھی ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب کسی شخص کے لیے نہ وحی و الہام کا امکان ہے اور نہ مخاطبہ و مکاشفہ کا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ختم نبوت کے بعد اس طرح کی سب چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے کہ قرآن کی یہ حیثیت کہ وہ میزان اور فرقان ہے، کوئی چیلنج کرنے کی جسارت کرے۔ جب نیا الہام آئے گا تو چیلنج ہوگی یہ چیز۔ یعنی پھر کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے قرآن مجید اس جگہ یہ ہدایت فرما رہا ہے، یہ قانون بیان کر رہا ہے، کوئی شخص اٹھے گا اور کہے گا کہ مجھے تو الہام ہوا ہے کہ اس آیت کا مدعا یہ ہے، تو آپ کے پاس جو آخری حتمی حجت ہے وہ ایک اور الہام کی تابع ہو کر رہ جائے گی۔ کوئی شخص مانے نہ مانے، کم سے کم اس کو ماننے والوں کے تو رہ جائے گی اس کے نتیجے میں۔ تو اس کا بھی خاتمہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب کوئی مخاطبہ مکاشفہ نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کے بعد اس طرح کی سب چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہیں، آپ کے ارشادات درج ذیل ہیں۔ یہ میں نے چند روایتیں منتخب کی ہیں جو بالکل واضح طریقے پہ اس کو بیان کرتی ہیں۔ مقدمہ کیا ہے کہ اگر آپ کی تصدیق سے نبوت آنی تھی، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، تو پھر آپ کی تصدیق اولاً قرآن میں ہونی چاہیے تھی، کسی روایت میں بھی نہیں ہے، کوئی عہد آپ نے نہیں لیا، کسی کی اطاعت کا پابند نہیں کیا، کسی آنے والے پر ایمان کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر تردید کر دی ہے، پوری وضاحت کے ساتھ تردید کر دی ہے۔ اب وہ تردید سنیے۔ بخاری کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون خلفاء۔ بنی اسرائیل کی قیادت ان کے نبی کرتے تھے۔ پیغمبر بات کرتا ہے تو پوری روایت کو بیان کر دیتا ہے، یعنی شہادت کے منصب پر بنی اسرائیل بھی فائز اور بنی اسماعیل بھی فائز، لیکن ان کی قیادت اس منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کون کرتا تھا؟ اللہ کے پیغمبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت ان کے نبی کرتے تھے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا تو دوسرا اس کا جانشین بن جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ یعنی آپ نے بتا دیا کہ وہ جو سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ شہادت کی ذمہ داری جس کو امت وسط کے طور پر بیان کیا ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ امت وسط کا مطلب ہے کہ اللہ کا رسول ایک طرف ہے، دنیا کی قومیں دوسری طرف ہیں، درمیان میں کون کھڑے ہیں؟ ذریت ابراہیم کی اسماعیلی شاخ بنی اسماعیل، جن کو امت مسلمہ کی حیثیت سے اٹھانے کی دعا خلیل علیہ السلام نے کی تھی۔ تو وہ امت وسط جو ہے، جو درمیان میں کھڑی ہے، اب وہ یہ ذمہ داری کن کی قیادت میں ادا کرے گی؟ اپنے حکمرانوں کی قیادت۔ ظاہر ہے کہ ان کا نظم اجتماعی ہوگا،
اس میں خلفاء ہوں گے۔ تو پوری بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ کہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے کسی استدلال کی گنجائش نہ پیدا ہو جائے۔ واضح کر دیا کہ ذمہ داری میں اشتراک ہے، وہ بھی شہادت کا منصب رکھتے تھے، یہ بھی شہادت کا منصب رکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے انتخاب کیا تھا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ان کو بھی منتخب کیا ہے۔ یہ اب قیامت تک یہ ذمہ داری ادا کریں گے، لیکن یاد رکھو وہ پیغمبروں کی قیادت میں ادا کرتے تھے، یہ خلفاء کی قیادت میں ادا کریں گے۔ تو دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا۔ یہ جملے جو آپ نے فرمائے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قیادت کا حوالہ دیا اور یہ فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، تو گویا اس سارے استدلال کو بیان کر دیا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ آیت نہ بھی ہوتی تو وہ آیت ہی کافی تھی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ رسول تم پر خدا کے دین کی گواہی دے گا، لتکونوا شہداء علی الناس، وہی کافی تھی۔ اسی کے پہلو کو سامنے رکھ کر اور اس اسکیم کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ کیا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے۔ دوسری روایت سنیے، یہ بھی بخاری کی ہے۔ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ یقولون هل لا وضعت هذه اللبنہ قال فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین۔ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی نہایت حسین و جمیل، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی، ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیے تمثیل بھی کیا ہے، لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے تھے کہ مگر کہتے تھے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی۔ گویا نبوت کا قصر پورا تعمیر ہو گیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر، ایک ایک اینٹ اپنی جگہ بیٹھ گئی ہے، ایک جگہ خالی تھی۔ فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ خاتم النبیین ہونا ایک وجہ فضیلت تو ہے، لیکن یہ پیغمبروں کا جو قصر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں یہ اسی پہلو سے ہے کہ مجھ پر نبوت ختم ہو رہی ہے، اس میں کسی مطلق فضیلت کا کوئی بیان نہیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے فضیلت کے باب میں، اور اس میں بحث کر چکا ہوں، اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود واضح فرمایا تو کیا کہا، تو یہ کہا کہ فضلت علی الانبیاء بست، یہ 6 چیزیں ہیں جن میں مجھ کو دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی گئی۔ پھر وہ چیزیں گنوائیں، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے تو میں اس کا اعادہ نہیں کر رہا۔ آخر میں کہا، کیا کہا، وہ ختمہ بین نبیون، یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں میں سے ایک چیز ہے، یوں نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی مطلق فضیلت کا بیان ہے۔ تو وہ روایت بھی اسی حقیقت کو واضح کر دیتی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پورے استدلال کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ پورے استدلال کی بنیاد کیا ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے نبوت ملنی تھی تو پہلا تقاضا یہ تھا کہ آپ اس کا عہد لیتے، آپ لوگوں کو پابند کرتے، آپ یہ فرماتے کہ فلاں شخص آئے گا، یہ پیغمبر ہوگا، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام تم تک پہنچے گا۔ یہ آپ فرماتے، نہ صرف یہ کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا، پورا ذخیرہ اس سے خالی ہے، قرآن اس سے خالی ہے، حدیث اس سے خالی ہے، بلکہ نہایت واضح الفاظ میں یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں اور اس قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صرف یہی نہیں، آپ نے یہ کہہ دیا کہ نبوت کی حقیقت ہی ختم ہو گئی ہے، یعنی منصب نہیں صرف کہ آپ دعویٰ کریں کہ میں نبی ہوں، مخاطبہ ہو رہا ہو، مکاشفہ ہو رہا ہو، جو نبوت کی حقیقت ہے۔ فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ قالوا بل مبشرات قالا روی الصالحہ، نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کوئی چیز باقی نہیں رہی، صرف بشارت دینے والی باتیں باقی رہ گئی ہیں۔ عرض کیا گیا وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا اچھا خواب، یعنی بالکل متعین کر دیا کہ مخاطبے مکاشفے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ یہ مخاطبے اور مکاشفے کی گنجائش ہے کہ جب مسلمانوں میں
ایک گروہ نے دین کی صوفیانہ تعبیر کے ساتھ اس جگہ سے اپروچ کیا تو پہلی مرتبہ نبوت کوئی کمالات حاصل کرنے کی چیز بنی، محبت ربانی کے بجائے ایک نیا علم کلام وجود میں آیا، اسی کا نقطہ ایک کمال در حقیقت نبوت کے دعوی، تو اللہ کے پیغمبر نے اسی کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ یہ بحث ابھی بعض پہلوؤں سے مزید کچھ چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، وہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔